وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ سب خیریت سے ہے؟ سب ساتھی؟ الحمدللہ جی الحمد اچھا للہ جی، سب۔ الحمدللہ۔ اپنے یہ ہے کہ میرے پاس 8:15 لائٹ گئی تھی، تو اب 9:15 پہ جانا ہے اس نے. تو ڈاکٹر صاحب نوٹ فرما لیں کہ اس وقت ریویژن آپ لوگوں نے 5 منٹ یا 4 منٹ جو بھی ہے درمیان میں وقفہ آئے گا تو وہ کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو توبہ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اپنے کیسر بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ساجدہ والا ماضی کا جو ہے وہ چارٹ طرح لگا دیں. تو جی آج ہم مجہول کا صیغہ جو ہے وہ سیکھیں گے کہ پیسو جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے سر، میں ابھی لگا رہا ہاں، ہوں۔ ابھی آپ لگائیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک وہ لگاتے ہیں اس وقت تک بات کر لیتے ہیں. جی جیسے ہم نے پڑھا تھا سجدہ، تو سجدہ کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ اس نے سجدہ کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیپٹن صاحب آپ کا سجدہ تو ماشاء اللہ بڑا تیار ہے جی. انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سجدہ کرنا بڑی زبردست بات ہے، تو باقی ساتھی بھی اس طرف توجہ دیں جی. تو سجدہ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ سجدہ تو ہے اس نے سجدہ کیا. اگر یہ جملہ ہو کہ اس کو سجدہ کیا گیا یا سجدہ کیا گیا، یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو سجدہ کیا گیا جب ہم کہیں گے بحیثیت ایک مسلمان کے، تو ہمارے ذہن میں کیا بات ہوگی کہ کون ہے جس کو سجدہ کیا گیا؟ اللہ۔ اللہ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ طریقہ کیا ہوگا سمجھنے کا، جو قرآن مجید کے اندر آئے گا وہ ہم نے دیکھنا ہے، بنانا ہم نے نہیں ہے. تو جیسے ساجدہ ہے، یہ اس کے معنی تو ہوں گے زبر اور آخر پر زبر، یہ ہوگا جملہ معروف جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو. ایکٹیو سینٹنس یہ ہوتا ہے کہ جس میں فاعل بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے. مثلا یہاں سجدہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے سجدہ کیا۔ اس نے اس سجدہ نے سجدہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سجدہ کرنے والا ہے وہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ بھئی ایکٹیو کیا ہوتا ہے. اور پیسیو جب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ اہم بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ ارے مطلب ہاں جی. تو معروف جملہ یا ایکٹیو جملہ اس کے اندر کرنے والا اہم ہوتا ہے، اس نے سجدہ کیا، اس جو ہے وہ اہم ہے. لیکن اگر اس کا مفعول بنائیں گے تو وہ کیسے ہوگا لکھا ہوا، یہ میں بتانے والا ہوں. یہ وقت چونکہ کم ہے تو سین کے اوپر پہلا جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش آئے گا. کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ پیش. اب باقی جتنے بھی الفاظ ہیں، یہاں تو تین حروف ہیں نا، بڑے جی بڑے بھی آئیں گے. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ آخر سے پہلا، آخر میں کیا ہے یہاں؟ دال. دال۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ جیم۔ جیم. یہ جو آخر سے پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، تو یہ کیا بنے گا؟ سوجیدہ. کیا بنا؟ سوجیدہ۔ سوجیدہ. اب اس کا ترجمہ بدل جائے گا.
سجدہ کا مطلب ہوگا اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کا مطلب دو مفعول اس کے ہو سکتے ہیں، ایک تو سجدہ مفعول ہو سکتا ہے، ایک جس کو سجدہ کیا وہ مفعول ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے اسے سجدہ کیا گیا، اسے سجدہ سجدہ کیا گیا اسے سجدہ کیا گیا، سجدہ کیا ہوگا جی؟ اسے سجدہ اسے سجدہ کیا گیا. نہیں، میں نے بتانا ہے کہ آپ نے پہچاننا کیسے ہے، یہ تو ایک اصول ہو گیا نا، سوجیدہ، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو وزن ہے، مثلا دو کے لیے آئے گا تو سوجیدہ، دو کے لیے کیا آئے گا جی؟ سجدہ سجدہ. سوجیدہ۔ اب یہاں نہیں آپ نے دیکھنا کہ آخر میں الف ہے تو دال کے نیچے نا، وہ جو بیج ہوتا ہے نا کسی بھی فعل کا، وہ پہلا لفظ ہی ہوتا ہے، یہ والا، اس سے آگے پھر بڑھاتے جاتے ہیں۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو سوجیتا، تو سوجیدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دونوں ان کو سجدہ دونوں کیا نے جی ان ان دونوں کو دونوں سجدہ کو کیا سجدہ گیا۔ کیا گیا، یا ابھی ذہن میں ہی رکھیں، ان دونوں کو سجدہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور سوجی دو کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کو سجدہ کیا گیا۔ ان سب کو سجدہ کیا گیا۔ اگر کفار ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں تو وہ سجدہ انہیں کو کریں گے نا، کیوں جی؟ جی تو وہ سوجی دو، یہ ذہن میں، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں نہیں کرتے، تو سوجی دو یہ سمجھنے کے لیے، اسی لیے آگے کریں ذرا جلدی جلدی، کیا ہوگا؟ سوجی سجدہ ترجمہ کرتے جائیں، سوجی دت کا ترجمہ کریں، اس مؤنث کو اس سجدہ عورت کیا کو گیا۔ سجدہ مؤنث کو کیا گیا۔ سجدہ کیا گیا، سجدتا، اور سجد نہ، کیا ہوگا سجد نہ؟ ان دو عورتوں کو سجدہ کیا گیا۔ نہیں، دو عورتوں کو نہیں، چھوڑ دیں، ان سب عورتوں یہ ساری عورتوں کو لے لیں۔ اچھا ادھر آخر میں ادھر ہاں کہاں جی، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، ایسے ہے نا، تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے۔ تو سجید نہ کیا لفظ ہوگا؟ ان سب کو سجدنا سجدہ کیا گیا۔ نہیں، ابھی ترجمہ نہیں ہم سیکھ رہے، ہم یہ ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ وہ سانچہ، وہ پیٹرن، وہ کیسے ہوگا؟ سین کے اوپر پیش ہوگا، سجید نہ ہوگا سین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جی جی تو آپ سارا دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں سین جیم دال تھا، تو سین کے اوپر پیش آ گیا، جیم کے نیچے زیر آ گیا۔ سجدتا، سجد تما، سجید تم، کیا ترجمہ ہوگا سجید تم؟ تم سب کو سجدہ کیا گیا۔ جی کہیں تو رہا نا سب مل کے، تم تم سب کو۔ سجدہ کیا گیا۔ اب میں دوبارہ ایکٹیو ہے، سجد تم نے سجدہ کیا، اور سجید تم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب کو سجدہ کیا تم گیا۔ سب کو سجدہ کیا گیا۔ اب اسی طریقے سے مؤنث کا ہوگا، میں جلدی میں کر دیتا ہوں، سجیدتی، سجیدتما، سجیدتن، اور سجیدتو، کیا ترجمہ ہوگا سجیدتو؟ مجھے سجدہ کیا گیا۔ مجھے سجدہ کیا گیا۔ اور سجیدنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیں سجدہ ہمیں سجدہ کیا گیا۔ اچھا جی، یہ ہم نے سیکھا آج ہم نے کہ پیسو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں نے آگے جا کے بات کروں گا۔ اب یہ تو ہو گیا ماضی کا، اس کے اندر اگر کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے کہ درمیان میں جیم کی جگہ پر واو آ جاتی ہے، یا الف آ جاتا ہے، یا آ جاتی ہے، تو الف واو یا، یہ عربی جتنے بھی حروف ہیں ان کے واول ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واول ہے۔ واولز ہیں۔ واول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ ای زبر آئی او زیر یو۔ پیش، الف واو یا، یہ تھوڑے مشکل ہیں،
یہ تھوڑے کیا ہیں مشکل. لہذا ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس مشکل کے اندر پڑھیں تو ہم یہاں اپنا رٹا جو ہے اس کا استعمال کریں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھا ہوا ہوگا. مثلا قال، قال کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا. اس نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. اب قاف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ الف آ رہا ہے. الف. اب یہ الف سمجھ لیں کہ الف عربی زبان کی بیماری ہے. کیا ہے؟ بیماری ہے. جی جی. اب بیماری کی طرف نہیں جانا. اچھا، اب واو بھی آ سکتا ہے، کاوالا بھی آ سکتا ہے. اوکے، کاف کے آگے یہ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ کیا کالا کا جو ہوگا جو مجہول ہے یا پیسو ہے وہ ہم نے رٹنا ہے. وہ ہوگا قیلا. کیا ہوگا؟ قیل. یہ آپ جگہ پہ لکھ لیں. قالا کا یہ اپنے کیپٹن صاحب جو ہیں ان کے پاس تو کاپی ہوگی. جی سر. اور باقی ساتھی جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن مجید کو کاپی سمجھ لیں گے اور وہاں یہ لفظ آج کے سبق کے اندر آنا ہے. ٹھیک ہے؟ جی کالا سر. کا مجہول کیلا. اچھا جی، قالا کا مجہول کیلا. اب پتا چلے کہ مجہول کا ہی نہیں پتا. جی، مجہول انگلش میں پیسو کے کہتے ہیں کہ یعنی کہ جس پر کام کیا گیا ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو قیلا کا مطلب قالا اس نے کہا، تو قیلا کا مطلب ہے کہا گیا. قیلا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہا گیا. کہا گیا. اب لائٹ جانے والی ہے. میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں ابھی. وہ کیا ہے؟ قیلا سے پہلے یا کسی بھی مجہول سے پہلے لفظ آ جائے اذا. کیا ہو جائے گا؟ اذا. اذ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اذا. تو اس مجہول کے معنی مضارع کے ہو جاتے ہیں. اب یہ مشکل بن گئی نا؟ کیوں جی؟ جی بہت مشکل. آج ابھی مطلب پہلی دفعہ بتایا ہے. جو ساتھی نئے ہیں ان کے لیے ممکن ہے مشکل ہو. قالا اس کا مجہول بنا قیلا. سجدہ اس کا مجہول بنا سوجدہ. اب سوجدہ یا قیلا اس سے پہلے اذا آ جائے. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. اب ایک اور بھی لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے جب. وہ ہے کلما. وہ کیا ہے؟ کلما. یہ آگے آئے گا. ابھی چونکہ لفظ سامنے نہیں ہے اور یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہ لفظ نہیں آپ کو دکھا رہے، لیکن آ جائے گا. ابھی اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے. کلما آ جائے تو پھر بھی یہی اصول ہوگا کہ اس کا ترجمہ ہم مضارع میں کریں گے. مثلا مثال دیتا ہوں. سجدہ اس کی جمع ہوگی سوجیدہ، اسے سجدہ کیا گیا. اگر یہ ترجمہ ہو اذا سوجیدہ کا مطلب ہوگا جب اسے سجدہ کیا جاتا ہے. اذا سجدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جب اسے سجدہ کیا جاتا ہے. اب مضارع کیا ہوگا؟ جب اسے سجدہ کیا جائے گا. جب اسے کیا جائے. جب اسے سجدہ کیا جائے گا. جی میرے حال میں لائٹ چلی گئی ہے ان کی. تو کیسے صاحب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 لگا دیں. جی یہ آ گئی جی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. جی شکریہ جی. مہد بھائی آپ کریں جی 8 نمبر آیت کا ترجمہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ. جی سر مجھے شو نہیں ہو رہی ابھی. اچھا جی آ گئی ابھی. جی ہمارے ساتھ آج خالد محمود صاحب بھی ہیں. جی خالد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد بھائی آپ کو ہم بھرپور طریقے سے ویلکم بھی کرتے ہیں اور
آپ کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ابھی یا نہ آئے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند انشاءاللہ دنوں میں انشاءاللہ۔ آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی تو آپ پہلا دن ہے شاید آج آپ کا، جی جی پہلا دن ہے۔ تو جی تو آپ نے بالکل بھی اس پہ وری نہیں کرنا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو میں فائدہ کوئی نہیں ہے، تو آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے اپنی کلاس جوائن رکھنی ہے۔ جی جی ڈاکٹر جی صاحب۔ انشاءاللہ۔ جی مہا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ نہیں، یخادعون اللہ 8 نمبر آیت وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے ہے۔ ومن الناس جی ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں جی آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وما ہم آمنا بمؤمنین، جو ہے نا یہ ویسے ماضی کا ہے، تو اس کو ہم نے ایمان لائے کر لیں۔ جی ہم ایمان لائے، جی ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما جی ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آصف صاحب۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، جی وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی۔ ہاں جی، اور اللہ زینہ کا ترجمہ بھی کر لینا کہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور وہ جو ایمان لائے ان کو۔ جی جی چلیں آگے۔ وما یخدعون الا انفسہم، جی وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفس کو۔ اپنے نفسوں کو، انفسہم ہے نا، تو اپنے یہ انفس جمع ہے، جی جی جمع ہے، تو وہ اچھا نہیں اس میں جی اور ہاں اچھا جی ٹھیک ہے جی ہاں وہ کریں۔ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو۔ اور وہ وما بھی ساتھ کر لینا۔ یشعرون، جی وہ نہیں شعور رکھتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اسامہ بھائی آپ کریں آگے۔ مائک آن کر لیں اگر آف ہے تو۔ اچھا جی امین صاحب۔ جی سر۔ ہاں جی آپ کریں۔ فی قلوبہم مرض، جی ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ٹھیک کروائیں ذرا، قلوبہم کاف کے اوپر جی انہوں نے۔ جی قلوب، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جی فزادہم اللہ مرضا، تو جی اس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اس کے نہیں، مرض اس کو بڑھا یہاں دیا۔ پہ اس کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ لکھا بھی ہوا ہے نا، تو جی اللہ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا۔ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک علیم، عذاب ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ جی بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جی ٹھیک جی سر آپ ٹیک اوور کر لیں۔ یہ آپ پورا کریں۔ بس ہاں یہیں جی ہو تک گیا پڑھا تھا یہ، میں، جی ٹھیک ہے یہیں تک پڑھا تھا جی۔ چلیں جی۔ اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ دیکھیں کتنا اچھا انتظام ہو گیا، لائٹ گئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ریویژن کروا دی، تو جی اب پروفیسر انشاءاللہ صاحب، ہمارے ہاں لائٹ۔ جی پروفیسر صاحب، آج ہمارے ساتھ مسجد میں خالد محمود صاحب، ہمیں ملاقات ہماری ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں نمبر دیا تھا، تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں سر۔ ماشاءاللہ جی، خالد صاحب کو ویلکم، بہت بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مطلب ہے کہ آمین۔ میں آدھا ٹون کے اندر ہوں۔ جی جی جی، خالد جی محمود عامر صاحب۔ مطلب وہ خالد محمود ہیں اور میں محمود اختر عامر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی بالکل۔ اللہ جزائے خیر دے جی، موسٹ ویلکم۔
جزاک اللہ اچھا جزاک جی، ابھی جب ہم کر رہے تھے گرامر کا تو ہم نے کہا تھا کہ ساجدہ اس کا مجہول کیا ہوتا ہے؟ سوجد سوجیدہ، بس جی ٹھیک ہے، اللہ اب بغیر اس کے جی اسی طریقے سے عالمہ، عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، اور اس کا مجہول ہم قرآن مجید میں کیا پڑھیں گے؟ علمہ۔ اب لام کے نیچے پہلے ہی زیر ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو جی اللہ صحیح نے پہلے لگا دی، تو اب عین کے اوپر کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو علمہ، علمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اسے وہ جان لیا اسے گیا، جانا گیا یا وہ جان جان لیا گیا۔ جا، ہاں جی، اسے جان لیا گیا یا وہ جان لیا گیا۔ اب ناصرہ، ناصرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے اس نے مدد کی۔ مدد کی نے مدد کی۔ اس نے مدد کی۔ اب خود اس کا بنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا لکھے گا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اگر مجہول کے طور پر لکھا ہوا تو کیا بنائے گا؟ نصیرہ۔ نصیرہ ویری گڈ، سب کے فل نمبر۔ نوسرا کے معنی بھی بتا دیں۔ وہ مدد اس کیا کی گیا، مدد مدد کی کیا گئی گیا۔ مدد کی گئی۔ جی دونوں معنی، اس کی مدد کی گئی تو وہ مدد بن جائے گا، یا وہ مدد کیا گیا تو وہ بذات خود۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کئی فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو آبجیکٹ ہوتے ہیں، تو دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اچھا ایک اور کر لیتے ہیں، رے جی جی مدرسوں کی زبان طرح بول لیں۔ جی ویسے وہ پیارے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ جس کے اندر استہزاء کا ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاف فرمائے، لیکن وہاں لفظ جو ہے نا وہ دواربا کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ پہلا لفظ ہی ان کا دواربا سے چلتا ہے۔ تو دواربا کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مار اس کٹائی نے نے مارا۔ اس نے مارا، اس نے مارا۔ اور دوریبا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے وہ مارا مارا گیا۔ گیا۔ سے مارا گیا اسے مارا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں کہ دوریبا ہو یا علما ہو یا نوسرا ہو یا سوجیدہ ہو، اور اس سے پہلے اب یہ ایرو لگانا ہے آپ نے، یہ تھا وہ لفظ ایذا جو میں ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ ایذا، یہ کیا ہے؟ ایزا ایزا۔ ایذا۔ اب جب ایذا آ جائے گا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ایذا علما۔ ترجمہ میں کرتا ہوں جب پہلے، اس لیے کہ آپ کے منہ سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ ایذا علما کا مطلب ہے جب اسے جانا جاتا ہے یا جب اسے جانا جائے گا۔ ایذا اس کے ٹینس کو بدل دیتا ہے، ایذا اس کے ٹینس کو بدل دیتا ہے۔ بدل دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ ہے جی ایذا۔ اب اس جگہ پر کلا ما کا لفظ بھی آئے گا جی۔ اپنے کیسر بھائی، جی سر جی سر، آپ جی سر، مجھے کلا ما تک لے جا سکتے ہیں؟ اس کے آخر میں ہے، دوسرے پارے کے شروع کے اندر وہ لفظ کلا ما لکھا ہوا ہے، لے جائیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں اوپر۔ تھوڑا پر نہیں وہ کلا مار روزی جی کو، جی، ہاں جی آ جائے گا، آ جائے گا نا جی، نیچے کریں کلا ما روزی کو، چلیں یہ آ گیا سر، یہ لفظ ہے جی علما کلا روزی ما، کلا ما۔ اس سے پہلے بھی ویسے ہے کہ کلا ما، جی اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ اور نیچے لے جائیں تھوڑا سا، جلدی 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 لے جائیں، آہستہ آہستہ لے کے جائیں، چلیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں۔ دوسرا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب تو ہمیں یاد ہو جانا چاہیے نا الحمدللہ۔ جی، اور پیچھے لے جائیں، یہ آ گیا سر۔ اور لے جائیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں لے جائیں، اور لے جائیں اور لے جائیں پیچھے۔ اب ایک لفظ کو تلاش کرنے کے جی سر، لیے، میں کر رہا ہاں جی ہوں۔ بس آ گیا جی، یہاں آ گیا، یہ آ گیا نا۔
یہ لفظ ہے کلما، کلما کا ساتھ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں جب جب، جب کبھی۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور کلما کا مطلب ہوگا جب جب۔ اضاء آگے کلما بھی ہے، اذا بھی ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ پر آئے ہوئے ہیں۔ اضاء کا مطلب ہے وہ روشنی کرتی ہے یا وہ روشنی کرتا ہے، جی۔ اس کے اب فائل جو ہے وہ برق ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب آپ نے سبق پر آتے ہیں جی۔ ہم نے سیکھ لیا کہ جو ماضی ہے اس سے پہلے اگر اذا آ جائے اور کلما آ جائے تو ایک ہے رٹا، اور وہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی اور دوسرا ہے کہ عقل فکر کے ساتھ۔ وہ عقل فکر یہ ہے کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ قیلا، یہ قالا کا مجہول ہے، قالا اس نے کہا، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، کیا کہا گیا، یہ اس کے معنی ہے۔ یہ جب اذا آ گیا تو اس کے معنی ٹینس نے اس نے بدلا دیا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہوئی ہے، اب نیا ہمارا سبق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ترجمہ بنے گا، اب جی ساتھ ساتھ ایرو لگائیں، اور کیسر بھائی واؤ کے اوپر رکھیں ذرا، جی سر۔ جی، اور اذا جب، اب قیلا کہا جاتا ہے لہم، میرے خیال آج آپ کے پاس وہ کمپیوٹر نہیں ہے، لہم ان کے لیے۔ اب ہم کون ہیں بتائیے ذرا؟ منافقین۔ منافقین، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو نئے سبق پڑھنے والے ہیں جنہوں نے ابھی کیا ہے تو پیچھے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے درمیان میں سے شروع کر دیا، 8ویں آیت اس سے منافقین کا شروع ہو جاتا ہے ذکر۔ پہلے متقین کا تھا، پھر کافروں کا تھا، تو اس کے اندر منافقین کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا سبق ہوتا ہے 1 آیت 2 آیت، تو اس میں سے پچھلا سبق جو ہے وہ ابھی آپ نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مرض میں بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے تھے، کہ دل کے اندر اور بات ہوتی تھی، زبان کے اوپر وہ جھوٹ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے ہیں اب بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اس وقت کا ہوگا تو وہ تھے میں آ جائے گا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اوکے، اب انہی سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے کیا ہوگا؟ اور جب ان سے کہا اور جائے، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، لہم کا مطلب ہوگا ان کے لیے، اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ہاں، اور اب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ منافقین کیا کرتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو یہاں سے خبریں لے کے اپنے منافق لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ بھئی مسلمان آپ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ فساد پیدا ہوتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ فساد پیدا ہوتا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فساد تب پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اکیلا ہے، سارے ہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا شروع کر دیں، سارے ہی دنیا کے لوگ، تو کہیں فساد ہوگا؟ نہیں نہیں، فساد نہیں ہوگا۔
لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ بنا لیا جائے اور اس کی بات مانی جائے تو پھر آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بدل بدل جاتی جاتی اور فساد ہوتا ہے سوچ بدلنے سے، کہ میری مطلب ہے کوئی میرے ذہن کے مطابق ایک اور سوچ ہوگی، دوسرے کی اور سوچ ہوگی، تو لوگ ایک دوسرے میں سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے سر. لڑیں گے. تو یہاں وہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدو، لا تفسدو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، ہم نے کل پڑھنا ہے امر اور نہیں، آج یہ ہے لا تفسدو، تم فساد نہ کرو، تم فساد نہ نہ کرو کرو. نہ کرو، فی الارض، زمین میں. فی کا مطلب کیا ہوگا؟ میں. میں ارض کا مطلب کیا ہوگا؟ زمین زمین. تو پورا جملہ میں پڑھتا ہوں، اور ایرو جی اوپر، اور سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالو، اب ترجمہ، وہ جو اذا ہے وہ قالو کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ جی اذا قالو کے بھی اثر انداز ہوگا، تو قالو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ وہ کہتے کہتے ہیں. ہیں وہ کہتے ہیں. اس کا ترجمہ انہوں نے کہا نہیں ہوگا، اذا کی وجہ سے قالو کے معنی بدل جائیں گے. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انورٹڈ کاماز. انما پہلی دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی پہلے تھا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب لفظ آ رہا ہے انما، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید در تاکید. انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ انا کو اگر جمع کر دیں تو وہ انما بن جاتا ہے. امین بھائی سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. نعیم بھائی بھی؟ جی مطلب ہے جی انا سر. اور انا ما کے اندر میں اگر فرق پوچھوں آپ سے کیا ہے، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سر انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا ما کا مطلب ہوتا ہے بالتاکید بے شک. یہ بالتاکید بے شک. بے شک، لیکن بالتاکید ترجمہ کرتے ہوئے نہیں کہنا، اس لیے کہ وہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں انما بے شک، نحنو کا ابھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم ہم. میم آ گیا جی. پہلے پڑھا تھا مفلحون، کیا پڑھا تھا؟ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے. وہ فلاح پانے والے ہیں. پھر بتایا تھا وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. لائیں گے. لانے والے نہیں ہیں. ابھی میم ہی آ گیا تو یہاں آ گیا مصلحون کا ترجمہ ہے اصلاح کرنے والے. تو ترجمہ کرے گا انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو، اب ہم تو ہماری زبان میں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیوں جی؟ جی. یہ کن کا جواب ہے؟ منافقین. منافقین کا. اب سر یہ جو انما، سوری سر، یہ انما جو ہے، یہ ماں جو ہے اس پہ ہم نہیں آئے گا. نہیں، میں نے بتایا کہ انا اور انا ما، جی یہ وہ ما والا وہ نہیں ہے، ما جو کچھ والا یا ما نہیں والا. آپ کے ذہن میں وہ آ رہا ہوگا. انا کے ساتھ ما آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بالتاکید بے شک، یقین کریں. مطلب یہ ہے نا کہ جو مجرم پکڑا گیا تو وہ کہتا ہے یقین کریں میں نے یہ کام نہیں کیا. کیوں جی؟ جی جی. وہ جو یقین کرنے والا ہے نا، وہ یقین دلاتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انا نہیں کہا، انا ما کہا ہے کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو میرے ساتھ پڑھیں ذرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ترجمہ کریں.
اور اور جب اور ان جب سے کہا سے جاتا کہا ہے جاتا ہے کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، جائے نہیں، جب ان سے کہا کہا جاتا جاتا ہے ہے کہا جاتا ہے لا تفسدو، ترجمہ کرو، فساد نہ کریں فساد نہ کرو نہ، یہ جب بھی آنا ہے تفسدو تو آپ نے تم ہاں، یا تو کہنا ہے، یہ واو الف ہے نا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تم تم فساد نہ کرو کرو فی الارض، زمین میں زمین میں، آپ پورا جملہ بنائیں، لا تفسدو فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، تم زمین میں فساد نہ کرو، قالو، ترجمہ کریں، وہ کہتے وہ ہیں، کہتے کہتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں انما نحنو، بے بے شک ہم شک ہم بے شک بے شک ہم تو ہم مصلحون، ہم اصلاح اصلاح کرنے والے کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے ہم والے تو ہیں اصلاح کرنے والے ہیں، یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں بھی کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اصلاح نہیں کرنے والے، وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات تو ادھر نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ آگے پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے تو وہاں وہ کان لگا کر سن کے وہ بات جا کے منافقین کو بتا دیتے تھے اور فساد برپا ہو جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ لفظ بہت مرتبہ آئے گا، یاد رکھنا ہے، اللہ، اللہ کا مطلب ہے خبردار، ہوشیار، کان کھول کر سن لو، کیوں جی؟ تو ہم اس کا خبردار، کریں گے خبردار، جی خبردار، انہم، بے ترجمہ شک انہم، بے شک وہ، بے شک وہ، انہم، بے شک وہ بے شک بے شک وہ، اب دوبارہ آ رہا ہے، ہم المفسدون، اس کو کریں گے تو ہم المفسدون، ہم کا ترجمہ کریں گے وہی، وہی، انہم کا ترجمہ بے شک وہ، اور دوسرا ہے ہم المفسدون، وہی، آگے مفسدون کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، فساد کرنے فساد والے، کرنے والے، ہاں بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، ولیکن اپنی زبان کا لفظ ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، ولیکن کا مطلب ہوگا اور لیکن، اور اور لیکن لیکن لا یشعرون، پہلے پڑا ہوا ہے ما یشعرون، اب آ گیا لا یشعرون، وہ شعور شعور نہیں نہیں رکھتے، رکھتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب 2 منٹ ہے جی ہمارے پاس، تو پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ریکارڈنگ جب سنیں تو آپ سکرول کر کے آخر سے ہی سن لیں اوپر جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ منافقین کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب واو کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں عمدن، اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ اور لیکن نہیں آتا، تو وہ اللہ کے ہاں آتا ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جلدی جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ترجمہ کریں جی، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے مل کے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد فساد نہ نہ کرو، کرے زمین نہیں میں، آپ ایک لفظ بھول گئے ہیں، تم تم فساد زمین میں نہ فساد کرے، کرو، تو تم زمین